اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج شب سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوگی اور یہ مہینہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، کیونکہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جس طرح ہم سب کو پتہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو حماسہ ہے اور جو نہضت ہے، وہ عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص ایک درس ہے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور ان کی حماسے سے اور ان کے اس فعل سے جو انہوں نے آگاہانہ انجام دیا اور جو انہوں نے امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے انجام دیا، اس سے مستفید ہو پائیں، اپنے کردار سازی کریں اور اپنے معاشرے میں جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور جتنے ظالمین موجود ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو کر قیام کریں، جو امام حسین علیہ السلام نے ہم سب کو سکھایا تھا۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا، اور بیداری کو پھیلانا، بیداری کو معاشرے میں نشر کرنا بہت مہم ہے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ سب سے پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے متعلق جو تحریفات ہیں ان کے بارے میں بات کیوں نہ کر دی جائے، کیونکہ پہلے ضروری ہے کہ تحریفات کو انسان مٹائے، اس کے بعد قیام کرے، اس کے بعد بیداری پیدا کرے۔ تو اس لیے ضروری کام کے لیے مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مقدمات میں پہلا مقدمہ یہی تحریفات، جو خرافات ہمارے اندر رائج ہو گئے، جو بدعتیں رائج ہو گئی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے متعلق، جو امام حسین علیہ السلام سے ذرا بھی منسلک نہیں ہے، ان سے کوئی بھی ارتباط نہیں رکھتا، لیکن ہمارے درمیان متاسفانہ طور پر یہ رائج ہو گئی ہیں۔ تو ان کی اصل کے بارے میں جو گفتگو علماء نے کی ہے وہ یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ مستفید ہوں گے ہم سب۔ تو یہ کتاب جو ہے استاد شہید مرتضی مطہری رحمہ اللہ کی ہے، جاذبہ و دافع علی۔ کیونکہ یہ فارسی میں، تو سب سے پہلے جو چیز میں یہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے فارسی میں پڑھتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے اندر دو قوتیں تھیں، جاذبہ کی اور دافعہ کی۔ جاذبہ یعنی کھینچنے کی قوت، دافعہ یعنی دور کر دینے کی قوت۔ وہ اچھے لوگوں کو اپنے طرف کھینچتے تھے اور برے لوگوں کو دور کر دیتے تھے۔ تو اسی عنوان سے شہید مطہری نے جو تقاریریں کی تھیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے یہ کتاب کو کتبی شکل دیا گیا ہے، اور یہ فارسی میں چھپی تھی۔ تو اس کے دوسرے حصے میں جس موضوع پر آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے قمع زنی اور زنجیر زنی، جو متاسفانہ اور بہت ہی تعصف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عاشورہ سے منسلک ہو گئی ہے، جبکہ یہ فعل جو نہایت ہی ضلالت اور گمراہی ہے اور تحریف ہے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا، وہ ہم ناشعوری میں، کچھ لوگ جہالت میں اور کچھ لوگ ہٹ درمی میں گئے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے علماء نے ان کو ان افعال سے بار بار روکا ہے، اور ان کی اصل کی شناخت بھی کروا دی ہے کہ یہ اصل کہاں سے نکلے ہیں، اور اصل میں یہ اسلامی کسی بھی رسوم کا حصہ نہیں ہے اور کوئی بھی دینی اور عبادی عمل نہیں ہے۔ تو اس بات کے ثابت کرنے کے لیے میں ان کتاب کا ذریعہ لے رہا ہوں اور اس سے مدد چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بتا پائیں گے کہ یہ اصل کہاں سے آیا۔ تو یہ جاذبہ و دافع علی، استاد شہید مرتضی مطہری کی کتاب، اس کے پکش دوم یعنی سیکنڈ پارٹ میں، جس میں وہ دافعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نیروئے دافعہ علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی دفع کرنے کی قوت۔ تو اس کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو یہاں ایک باب آتا ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ فرق اسلامی میں ایک دیگر کے ہم دیگر میں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر فرق اسلامی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نام سے یہ باب ہے کہ تاثیر فرق اسلامی در یک دیگر۔ فرق اسلامی، فرقہ کی جمع ہے، اور فرقے کی جمع
فرقہ استعمال کرنا صحیح نہیں لگتا ہے، لیکن جو عام عمومی متعارف استعمال ہے ہم فرقہ کہتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ مذہب فکر، یہ کہنا درست ہوگا کہ بہت سارے مذہب فکر اسلام میں بھی 2 یا 3 تو شناختہ شدہ مذہب فکر پائے جاتی ہیں۔ تو خیر جو بھی ہے، اس کے بارے میں جو شہید متحری نے بحث کی ہے یہ کی ہے کہ سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم دافع علی میں بہت سارے لوگوں کو امام علی علیہ السلام نے دفع کیا اپنے، یعنی ان لوگوں کو امام علی علیہ السلام سے چڑ ہو گئی یا دشمنی ہو گئی تو ان سے دور ہو گئے۔ تو کیوں دور ہوئے، تو ان کی وجوہات بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو 3 گروہ کا نام لیا ہے انہوں نے، کہ کچھ لوگ وہ تھے جو امام علی علیہ السلام سے اس لیے چڑ گئے کیونکہ انہیں دنیا زیادہ پسند تھی، وہ شہرت زیادہ چاہتے تھے، وہ منصب زیادہ چاہتے تھے، اور کچھ جس میں انہوں نے اہل جمل کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو کلن طور پر دنیا پرست تھے اور وہ حکومت چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کو ہٹا کر سارے جتنے بھی سارے اسلامی زمین ہیں وہاں پہ وہ قابض ہو جائے۔ تو ایسے لوگ تھے وہ جو اسلام کے خیر خواہی نہ تھے اول شروع ہی سے، جیسے معاویہ اور اس کے ہمراہ، اس کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی لوگ۔ اور تیسرے وہ جو خوارج تھے، جو انسان دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو سادہ لوح ہیں، لیکن اصل میں وہ متعصب تھے اور جاہل بھی تھے، نادان، اور شدید قسم کا تعصب ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطالعہ در احوال خوارج از این نظر برای ما ارزنده است که بفهمیم چقدر در تاریخ اسلامی از لحاظ سیاسی و از لحاظ عقیده و سلیقه و از لحاظ فقه و احکام اثر گذاشته اند۔ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خوارج کے احوال کا مطالعہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے اور فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مطالعے کے ساتھ ہم یہ بات فہم کر پائیں گے کہ تاریخ اسلام میں سیاسی لحاظ سے اور عقیدت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور سلیقے کے لحاظ سے اور حتیٰ فقہ اور احکام کے لحاظ سے ان کا اثر کتنا تک تھا۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ فرق مختلف و دستہا ہر چند در چہارچوب شعارہا از یک دیگر دورند، یعنی گویا ظاہری طور پر ہمیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ مختلف فرقے اور مختلف دستے شعار کے لحاظ سے، شعار یعنی ظاہری اپنا دستور اور ظاہری عقائد اور ظاہری چال چلن کے لحاظ سے گرچہ ہمیں دور سے لگتا ہے کہ یہ دور ہے، آپس میں الگ الگ ہے، لیکن اما گاہی روح یک مذہب در یک فرقے دیگر حلول میں کند، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذہب کی روح دوسرے فرقے میں حلول کر جاتی ہے۔ وہ آن فرقے در عین این کے با آن مذہب مخالف است، روح و معنی آن را پذیرفتے است، اور جس فرقے کے اندر وہ روح حلول کرتی ہے وہ اس حالت میں کہ وہ اس مذہب سے مخالف ہے، بجائے اس کے حالانکہ وہ اس مذہب سے مخالف ہے جس مذہب کی روح اس فرقے کے اندر ڈال دی گئی ہے یا آ گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، لیکن پھر بھی اس بغیر اس حقیقت کو جانے وہ اس معنی کو قبول کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ وہ آن فرقے در عین ان کے بآن مذہب مخالف است، روح و معنی آن را پذیرفتے است، یعنی اس مذہب کے روح اور اس کے معنی کو قبول کر لیتا ہے، جبکہ وہ اس مذہب سے ظاہراً تو مخالف ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ طبیعت انسان طبیعت آدمی دزدت است، آدمی کی طبیعت ایک چور کی مانند ہے، یعنی وہ اغل بغل سے جو بھی آراء اور افکار اور جو بھی عمل رائج ہوتا ہے اسے چوری کر لیتا ہے بہت آسانی سے۔ گاہی اشخاص پیدا میں شوند کہ مثلا سنی ہستند، اب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ گاہی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جو ظاہری طور پر برادران اہل سنت سے ان کا تشخص ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہری طور پر تو اہل سنت ہوتے ہیں، لیکن اما روحن و مانن شیعی ہستند، لیکن روح اور معنی کے حساب سے وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ وہ گاہی بے عکس، اور گاہی عکس ہوتا ہے کہ وہ
ظاہری طور پر شیعہ ہوتے لیکن روح اور معنی کے لحاظ سے برادران اہل سنت کے افکار کو وہ زیادہ ترجیح دیتے. تو آگے جا کر وہ بات کرتے ہیں گاہی شخصی طبیعتاً متشرح و ظاہری است. کبھی کوئی ایک شخص طبیعتاً ایسا لگتا ہے کہ وہ متشرح ہے اور ظاہری ہے، لیکن وہ روحاً متصوف ہے، لیکن وہ روح کے حساب سے وہ ایک تصوف کا ماننے والا ہوتا ہے. گاہی ایسا لگتا ہے کہ ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے تو انسان اسے لگے گا کہ یہ ظاہری مذہب کا ہے، لیکن اگر وہ روح پہ جائے، اس کی روح پہ غور کرے تو وہ مذہب پر ہوتا ہے، یعنی صوفی مذہب کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے، وہ لاشعوری طور پر کبھی کبھی کسی چیزوں کو مان لیتا ہے یا اندر سے اسے قبول کر لیتا ہے، جبکہ وہ ظاہری صورت پر وہ اس کے مخالف کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان عمق پر جا کر غور نہیں کرتا. تو اور آگے کہتے ہیں وہ گاہی برعکس، اور گاہی برعکس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صوفی انسان ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن روحی طور پر وہ ایک کوئی ظاہری یا متشرع مذہب کا ہوتا ہے. ہم چنین یعنی شر پہ زیادہ پابند دیتا ہے. ہم چنین بازی انتحالاً و شعاراً ممکن ہے شیعی باشند. اسی طرح ممکن ہے کوئی انسان انتحالاً یعنی نام نہاد اور شعاراً یعنی ظاہری طور پر شیعہ ہو، اما روحاً و عملاً خارجی، لیکن روح اور عمل کے لحاظ سے خارجی ہوں، یعنی خارجی کی صفات انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لی ہوں. این ہم در مورد افراد صادق است. اور یہ بات جو ابھی کہی گئی یہ افراد کے بارے میں بھی صدق کرتی ہے. وہ ہم دربار امت و ملت اور یہ امتوں اور ملتوں کے بارے میں بھی صدق کرتی ہے یہ بات. اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں جو ہمارا نقطۂ نظر ہے، جس کے وجہ سے ہم نے یہ سارے مواد کو پڑھا. اور وہ کیا تھا جو ہمیں جاننا تھا کہ یہ قمع زنی، زنجیر زنی، اس کا اصل کہاں ہے، اس کا ریشہ کہاں ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے. تو یہاں پہ استاد شہید مطہری رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہنگامی کے نہلے ہاں باہم معاشر باشند. جب مختلف نہل نہل کہتے ہیں جامعہ کے ایک خاص مذہب کے لوگوں کو، جب مختلف مذہب کے لوگ ایک جگہ معاشر باشند، معاشر یعنی ایک جگہ جیتے ہیں، ایک جگہ ساتھ رہتے ہیں، ہر چند شعار ہاں محفوظ است. اس حالت میں جب مختلف مذہب کے لوگ ایک جگہ ساتھ رہیں تو ہر چند ظاہری طور پر شعار ہاں یعنی ظاہری طور پر ان کے نام، ان کے تشخصات، ان کے جو دینی شناخت ہے وہ محفوظ رہے، اور بہت سے افعال بھی محفوظ رہے، یہاں تک عبادت کا طریقہ بھی محفوظ رہے. لیکن اما عقائد و سلیقے ہا بے یک دیگر سرایت میں کنت. لیکن عقائد اور سلیقے میں کیا ہوتا ہے، ایک ایک مذہب کے عقائد دوسرے مذہب کی طرف، دوسرے مذہب کے عقائد اس مذہب کی طرف، اور سلیقے کے لیے بھی ایک مذہب کا طریقہ اس مذہب کی طرف، اس مذہب کا طریقہ اس مذہب کی طرف سرایت کرتا ہے، اور یہ طبیعی بات ہے. ہمان طوری کے مثلاً اب یہاں پہ مثال دیتے ہیں اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ قمع زنی اور یہ طبلہ بجانا اور یہ شیپور بجانا جو بجاتے ہیں وہ کہاں سے نکلا اصل میں. تو مثال کے طور پر یہ دیتے ہیں ہمان طوری کے مثلاً اسی طرح جیسے قمع زنی، یہ لفظ دیکھیں یہاں پہ قمع زنی واضح لکھا ہے کیونکہ آگے جا کر ہمیں ایک علمی خیانت کی بھی توضیح کرنی ہے، کہ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ جب ہم نے دیکھا کہ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیسا کیا ہے، تو ایک ترجمہ کرنے والے نے یہاں پہ قمع زنی کا لفظ ہی مٹا دیا تاکہ اردو پڑھنے والوں کو یہ حقیقت سے آشنائی نہ ہو. تو دیکھیں یہاں پہ استاد کے میراث کے ساتھ کھیل کیا، اس کے بعد یہاں پہ جامع کے ساتھ بھی کھیل کیا. خیر ہم آگے جا کے اس کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں فارسی متن کیا ہے. ہمان طوری کے مثلا قمع زنی و بلند کردن تبل و شیپور از ارتھوڈکسای قفقاس به ایران سرایت کرده است. اسی طرح جیسے قمع زنی اور بلند کردن تبل جو ہے تبلے کو کہتے ہیں، اس کو بلند کرنا، اور شیپور بجانا کہاں سے آیا ہے، قفقاز کے آرتھوڈاکس کرسچنز کی طرف سے آیا ہے. کہاں پر آیا ہے، ایران میں سرایت کیا ہے، بے ایران سرایت کرده است. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں مچون روحیے مردم برائے پذیرفتن آنہا آمادگی داشت. اور کیونکہ ایران کے لوگوں کے اندر جو روحیہ تھا، جو اسپرٹ تھا،
ایران کے لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا اس بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آمادگی رکھتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے ان چیزوں کو قبول کر دیا۔ خمزنی، تبلہ کو بلند کرنا، شیپور بجانا، ہم چون، اور آمادگی رکھتا تھا، اس لیے کیا ہوا، ہم چون برق در ہمیں جا دوید، برق کی طرح ہر جگہ دوڑ گیا یہ رسم۔ تو ہم نے دیکھا کہ شہید مرتضی مطہری کے دیدگاہ سے یہ قمع زنی اور طبلہ بجانا اور شیپور بجانا، یہ سب آرتھوڈاکس کرسچنز جو قفقاز میں رہتے تھے، کوکیشیز ماؤنٹین میں، کیونکہ کوکیشیز ماؤنٹین اور پہلے ایران جو بلند وہ پورے قدیم ایران جو تھا وہ ایک احاطہ کہلاتا تھا، اور وہاں سے یہ منتقل ہو کر ایران میں سرایت کیا۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ بہت ہی خوب ہے۔ تو اس کے آگے یہ بیان کرتے بنا برین باید بے روح فرقے ہائے مختلف پے برد۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ مختلف فرقوں کی روح کو ہم جان لیں، شناخت کے طور پر جان لیں، تاکہ ہم پھر غلطی نہ کر پائیں۔ کیونکہ جب ہم روح کو جان لیں گے تو ہم تاریخی حوادث میں پہلے یہ شناخت کر پائیں گے کہ اس کی روح کیا ہے، اور بعد کے ادوار میں اس کی روح میں کیا کیا سرایت کر دی گئی ہے، کیا کیا چیز تحریف کر دی گئی ہے۔ تو آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا ریشہ قمع زنی کا، کہ قفقاز کے علاقے سے آرتھوڈاکس کرسچنز، آرتھوڈاکس ہا یعنی آرتھوڈاکس کرسچنز، یہاں پر سیدھے کلمہ لکھا آرتھوڈاکس، یہ فارسی کلمہ نہیں ہے، یہ انگلش کلمہ ہے۔ آرتھوڈاکس ہا یعنی آرتھوڈاکس کرسچنز، قفقاز یعنی کوکیشیز۔ تو کوکیشین ماؤنٹینز کے علاقے میں، کوکیشیا کے علاقے سے یہ آرتھوڈاکس کرسچنز کے طرف سے یہ قمع زنی اور طبلہ بجانا اور شیپور بجانا ایران میں پہلے صلاحیت کیا گیا تھا، اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے ممالک میں آیا۔ تو یہ ان کا رائے، اور یہ بہت ہی ثواب اور بہت ہی اچھا جو تحلیل کیا ہے انہوں نے یہاں پہ، اور بتایا کہ کس طرح لوگ متاثر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ماحول سے۔ تو اور آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خیانت جو علمی خیانت کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے۔ اسی کتاب کا ترجمہ اسی کتاب کا ترجمہ محبت علی کے نام سے کیا گیا ہے، محبت علی، بریکٹ میں لکھا گیا جاذبہ و دافع علی، مؤلف شہید مرتضی مطہری رحمہ اللہ، مترجم غلام حسین سلیم، ناشر معراج کمپنی لاہور۔ اب دیکھیے، اسی فقرے کو میں یہاں پہ پڑھتا ہوں، اسی پیج میں آتا ہوں، اسی صفحے اسی سطر میں آتا ہوں، اس کے بعد پڑھتا ہوں۔ اسلامی فرقوں کا ایک دوسرے پر اثر، یہی عنوان تھا اس باب کا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں شروع سے۔ خوارج کے حالات کا مطالعہ ہمارے لیے اس نقطۂ نظر سے قیمتی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ انہوں نے سیاسی لحاظ سے، عقیدہ و سلیقہ کے لحاظ سے، اور فقہ و احکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ پر کیا اثر چھوڑا ہے۔ مختلف فرقے اور گروہ ہر چند رسوم کے چوکھٹے میں ایک دوسرے سے دور ہیں، لیکن کبھی ایک مذہب کی روح دوسرے مذہب میں حلول کر جاتی ہے، اور وہ مذہب در حالی کے دوسرے کا مخالف ہے، اس کی روح اور معنی کو قبول کرتا ہے۔ آدمی کی طبیعت معنی و مفہوم چراتی ہے۔ کبھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو مثلا سنی ہیں لیکن روح اور معنی کے اعتبار سے شیعہ ہیں، اور کبھی اس کے برعکس، کبھی کوئی شخص طبیعتاً شریعت اور اس کے ظاہر کا پابند ہوتا ہے لیکن روح کے اعتبار سے صوفی ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس۔ اسی طرح بعض لوگ بظاہر اور رسوم کے اعتبار سے ممکن ہے شیعہ ہوں لیکن روحاً اور عملاً وہ خارجی ہوں۔ یہ بات افراد پر بھی صادق آتی ہے اور امتوں اور ملتوں پر بھی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے ترجمہ۔ اب دیکھیں آخر، اب یہاں پہ کیا کیا انہوں نے۔ جب مختلف فرقے ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوں، ہر چند ان کے رسوم محفوظ ہوں، لیکن ان کے عقائد اور طریقے ایک دوسرے میں سرایت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اب وہ جو مثال انہوں نے دی تھی کہ قمع زنی اور طبلہ بجانے کا اور ترنم بجانے کا، وہ جو کہاں سے ریشہ نکلا ہے اس کی مثال دی تھی، تو یہاں پہ دیکھیں مثلا
دے کر یہاں 3 ڈیش دے دیا انہوں نے، 3 ڈیش۔ یہاں اصل میں لفظ تھا قما زنی، دیکھیں اصل متن یہاں پہ کھولیں ہم، مثلا یہاں پہ دیکھیں، مثلا قما زنی، یہ قما زنی کا لفظ انہوں نے یہاں پہ مٹا دیا، وہ بلند کردن تبل و شیپور از ارتھوڈکس ہائی قفقاز به ایران سرایت کرد، یعنی قما زنی تبلے کو بلند کرنا اور شیپور بجانا آرتھوڈاکس کرسچنز آف قفقاز وہاں سے ایران میں سرایت کیا گیا ہے، قفقاز کے آرتھوڈاکس کرسچنز کی طرف سے ایران میں سرایت کیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے ترجمہ کیا کیا، دیکھیے مثلا سب سے پہلی بات قمازنی یہاں مٹا دیا انہوں نے، یہ بہت بڑا علمی خیانت ہے، مؤلف کے حق میں بھی یہ خیانت ہے، اور عوام اور معاشرے کے حق میں بھی یہ خیانت ہے کہ جو حق بات ہے وہ معاشرے تک نہ پہنچائی جائے۔ بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مثلا کر کے قمازنی یہاں مٹا دیا، جبکہ قمازنی یہاں لفظ تھا، اور یہ استاد متحری کی رائے ہے، اور انہوں نے تحقیق کر کے اس معاملے کو بتایا ہے۔ قمازنی طبل و ترنم بجانے کی رسمیں قفقاز کے راسخ العقیدہ، یہ دیکھیں آرتھوڈاکس کا مطلب راسخ العقیدہ کیا، جس سے پتہ نہیں چلتا اصل میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ راسخ العقیدہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرسچنز کا بارے میں بات ہو رہی ہے، آرتھوڈاکس کرسچنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو قفقاز کے راسخ العقیدہ لوگوں کے توسط سے ایران میں سرایت کر گئی، اور چونکہ لوگوں کے جذبات ان کو قبول کرنے کے لیے آمادگی رکھتے تھے، اس لیے بجلی کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ریشہ انہوں نے بیان کیا، لیکن یہاں پہ خیانت کیا، کیوں؟ قمازنی یہاں پہ مٹا دیا انہوں نے۔ اب یہاں کے ناشر یا مترجم یا پروف ریڈر جنہوں نے بھی یہ کام کیا، یہ بہت ہی غیر اخلاقی کام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس کتاب کے ترجمہ کرنے میں ایک اور فاؤنڈیشن جس کو متحری فکری و ثقافی مرکز کہتے ہیں، کشمیر سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اصل نام سے کیا ہے، جاذبہ و دافع علی، نام کو بھی نہیں بدلا ہے۔ تو اس کے ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 194 سے یہ بحث شروع ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ترجمہ کیسے کیا ہے۔ خوارج کے حالات کا مطالعہ ہمارے لیے اس نقطۂ نظر سے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ انہوں نے سیاسی و عقیدتی لحاظ سے نیز مزاج و طبیعت، فقہ اور احکام کے اعتبار سے اسلامی تاریخ پر کس قدر اثرات مرتب کیے ہیں۔ ہر چند مختلف فرقے اور گروہ اپنے شعائر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ شعائر جو ہے یعنی وہ ظاہری رسوم، وہ ظاہری ساخت یا وہ ظاہری عبادی افعال جو انسان بجا لاتا ہے کسی مذہب یا کسی مکتب کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ہر فرقے اور ہر گروہ میں ان شعائر کی تفریق پائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایک مذہب کی روح دوسرے مذہب میں حلول کر جاتی ہے، اور وہ فرقہ باوجود یہ کہ اس مذہب کا مخالف ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی روح اور مفہوم اپنا لیتا ہے۔ آدمی کی فطرت چور ہے، کبھی کبھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مثلا سنی ہوتے ہیں لیکن ان کی روح اور باطن شیعہ ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص طبیعتاً شریعت اور اس کے ظواہر کا پابند ہوتا ہے لیکن روح کے اعتبار سے صوفی ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے بعض لوگ دکھاوے کے طور پر اور شعار کے اعتبار سے شیعہ ہوں، شعار یعنی ظاہر کے اعتبار سے دکھاوے کے طور پر، لیکن روحن اور عملاً خوارج ہوں۔ یہ بات افراد پر بھی صادق آتی ہے اور امتوں اور اقوام پر بھی، لیکن دیکھیں یہاں صداقت انہوں نے کیا دکھایا ہے، ترجمہ جیسا تھا ویسے ہی کیا ہے، متن جیسا تھا ویسے ہی ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیں جب مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوں تو ہر چند ان کے شعائر محفوظ ہوں، لیکن ان کے عقائد اور طبائع ایک دوسرے میں سرایت کر جاتے ہیں۔ مثلا اب یہ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں، مثلا قمع زنی، یہاں پہ قمع زنی کا لفظ لایا گیا، لیکن دیکھیے اس ترجمے میں قمع زنی کو مٹا دیا گیا، 3 ڈیش دے دیا گیا۔ یہ علمی خیانت ہے، اور یہ امانت داری ہے، اور یہ اسلام کے مفکر کے ساتھ امانت داری ہے، اور اسلامی معاشرے کے ساتھ بھی امانت داری ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں مثلا قمع زنی اور طبل اور بغل بجانے کی رسوم
قفقاز کے آرتھوڈاکس کے یہاں سے ایران میں سرایت کر گئی، اور کیونکہ لوگوں کی طبیعت انہیں قبول کرنے پر آمادہ تھی، اس لیے بجلی کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ تو ہم نے دیکھا ایران کے قفقاز سے قمع زنی، باجے بجانا اور طبلہ بجانے کی جو رسومات تھیں وہ پھیلی ہے، اور یہ شہید استاد مطہری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جاذبہ و دافع علی میں لکھا ہے، اور اس کا انگلش بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور اطمینان ہو جائے کہ جو صحیح ترجمہ انگلش والوں نے بھی کیا ہے، ایک اردو والے نے غلط ترجمہ کیا، بلکہ حقائق کو چھپا دیا، حقائق کو پردہ پوشی کی، یہاں پہ قمع زنی کی جگہ پہ 3 ڈیش دے دیے، لیکن دوسرے اردو والے نے صحیح ترجمہ کیا، اس مرکز نے صحیح ترجمہ کیا۔ اور انگلش میں دیکھ لیتے ہیں، انگلش میں یہ کتاب دا پولرائزیشن اراؤنڈ دا کیریکٹر آف علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس نام سے چھپی ہے، مرتضی مطہری الاسلام.org میں یہ آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں انگلش میں، یہاں پہ دا انفلوئنس آف اسلامک سیکٹس آن ایچ ادر، تو یہاں پہ وہی بات ہے، ہم نے خارج کا کیوں مطالعہ کیا، ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ آراء و افکار کیسے ایک دوسرے سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہر طریقے سے ہر جوانب سے انسان کی زندگی میں آتی جاتی ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم کسی بھی مذہب اور کسی بھی عقیدے اور کسی بھی مکتب فکر کی روح کو جانیں، تاکہ پھر بعد میں اگر اس میں کوئی تحریفات آئے تو اسے ہم پہچان سکیں۔ تو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ وہی عبارت کو میں پڑھتا ہوں، when social groups are associated with each other، ٹھیک ہے، جب مختلف نہل ایک دوسرے سے متاثر ہو کر ایک جگہ رہتے ہیں، even though each of them try to preserve their beliefs، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد کو چھپا لے، بچائے، ان کی محافظت کرے، these will spread from one another just as for example، لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے سے مل کر پھیل جائے گی، یعنی سرایت کر جائے گی۔ فار ایگزامپل قمع زنی، اب یہاں پہ بریکٹ میں اس کا پورا ڈیفینیشن دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، قمع زنی، فار ایگزامپل یہاں پہ قمع زنی، اس کے بعد یہاں پہ لکھا striking the head with a sword in order to self-inflict wounds, a practice among the common people like the two following two associated with processions during the morning ceremony in the month of Muharram, and the beating of drums and the blowing of horns۔ یہ تین چیزیں، قمع زنی، beating of drums and the blowing of horns، penetrated ایران پر سرایت کر آئی ہے، کہاں سے؟ فرام دا آرتھوڈاکس کرسچینز آف کاوکیشیا، یہاں دیکھیں وضاحت کے طور پر لکھ دیا، آرتھوڈاکس کرسچینز آف کاوکیشیا کی طرف سے ایران پہ سرایت کر کے آئی ہے، اور کوکیشیا at one time was a part of ایران، ٹھیک ہے، and since the spirit of the people was receptive، اور کیونکہ وہاں کے لوگ آمادہ تھے ان سارے رسومات کے متعلق، ان کی آمادگی زیادہ تھی، اس لیے they spread like wildfire۔ اب یہاں پہ عبارت کا ترجمہ، فریز کا ترجمہ کیا ہے وائلڈ فائر، یعنی آگ کی طرح پھیل گئی، اور یہاں پہ ہم اصل دیکھیں متن تو اس میں لکھا ہے کہ برق کی طرح پھیل گئی۔ تو خیر اس میں کوئی شرط یہ نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کا اپنا اپنا ایک خاص سلیقہ ہوتا ہے عبارت کو بیان کرنے کا۔ یہاں پہ ہم نے فارسی میں پڑھا، ہمچون برق در ہمیں جا دوید، ہر برق کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور دوڑ کر چلی گئی، پہنچ گئی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ طبلہ بجانا اور شیپور بجانا اور قمع زنی، جس کا جو ہمارا مین مقصد ہے، قمع زنی اور طبلہ بجانا بھی اور شیپور بجانا اور اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا، جسے فلیجیلیشن کہتے ہیں، وہ اصل میں قفقاز سے آرتھوڈاکس کرسچنز کی طرف سے سرایت کر کے ایران میں آئی، اور ایران کے آنے کے بعد یہ محرم کے جلوسوں میں، عاشورہ میں یہ کام ہونے لگا، جبکہ یہ بدعت کا کام ہے، اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے علماء نے اس سے ہمیں باخبر بھی کیا ہے۔ تو آگے بڑھ کر یہ پڑھ لیتے ہیں کہ حماسہ حسینی میں جو بھی ایک اور کتاب ہے شہید مطہری کی رحمہ اللہ، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو لوگ بھی جانتے ہوں کہ معاشرے میں بدعت پھیل رہی ہے اور اسے نہیں روکیں اور اس کے بارے میں آواز نہ اٹھائیں اور ظاہر نہ کریں کہ علم کیا ہے، اس کے مقابل میں اصل بات کیا ہے، تو اس کے لیے لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں یہاں پہ ذکر ہے کہ اذا ظہرت البدع فی امتی
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اگر بدعت میری امت میں ظاہر ہو جائے تو عالم کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اگر نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت و اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اسی طرح قرآن میں بھی آیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ تو اس آیت کے ترجمے کو جو بھی چاہتا ہے پڑھ لے۔ اس کا ماخذ یہی ہے کہ جو لوگ یہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے بینات کے طور پر نازل کیا ہے، اور وہ ہدایت جو اللہ نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، جو لوگ یہ چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے تو ان کے اوپر لعنت ہے، اور اللہ کی لعنت بھی ہے اور لعنت کرنے والوں لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو یہ تھا سخت یہ جو عذاب اور سخت جو موقف ہے اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا اس بارے میں کہ جب کوئی بدعت پھیل جائے تو ضروری ہے ہمیں بیان کریں کہ یہ بدعت اصل میں امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے کوئی بھی رشتہ نہیں لگتا، اور لوگوں نے گمراہی کے طور پر اسے پھیلا دیا۔ اب دیکھیں فلیجلیشن، جیسے ہم نے دیکھا کہ متحری آغائے متحری رحمہ اللہ، شہید متحری نے بیان کیا کہ کوکیشین علاقے سے ایران کی طرف سرایت کر کے آیا۔ متحری نے کہا کہ قمع زنی اور اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا اور یہ طبلہ بجا کر شیپور بجانا، یہ سب وہاں سے آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں فلیجلیشن اصل میں ہے کیا ان ریلیجن۔ تو یہ مقالہ ہے، اگر جو دلچسپی کے لیے چاہتا ہے تحقیق کرے وہ پڑھ سکتا ہے کہ فلیجلیشن ان ریلیجن کہاں سے آیا اور یہ کیسے غلط افکار تھے اور یہ غلط اعمال تھے جو لوگوں نے خود ساختہ اپنے اوپر ڈال دیے۔ اور یہاں پہ اگر آپ بحث کریں تو ارلی کرسچن چرچ میں کیسے خود آزاری، سیلف فلیجلیشن یعنی خود آزاری، کسی کو چابک سے اپنے اوپر وار کرنا، اپنے اوپر مارنا، اپنے کو کاٹنا، یہ کہاں سے آیا۔ اور یہ 1259 میں اٹلی میں ایک پلیگ آیا تھا جس کے بعد کسی پادری نے جس کا نام رینیرو فسانی تھا، اس نے ایک سیلف فلیجلیشن کا ایک باقاعدہ ایک مجمع اور باقاعدہ ایک بڑا پروسیشن نکالا تھا کہ کہا تھا لوگوں کو اپنے آپ کو مارتے ہوئے چلو، ہم نے بہت کچھ بڑا گناہ۔ اسی طرح یہ چیزیں اور بھی پھیلتے پھیلتے جرمنی میں آئی، اٹلی میں آئی، اور اس کے بعد بلیک ڈیتھ کے جب واقعہ ہوا تب بھی لوگ اپنے آپ ڈر کے اپنے آپ کو کاٹنے لگے۔ تو یہ چیزیں پوپ کلیمنٹ نے اس بارے میں کہا کہ سیلف فلیجلیشن خراب چیز ہے، کنڈیم بھی کیا، اور آخر میں آ کر ہم نے دیکھا کہ کیسے جرمنی میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی رسمی طور پر۔ یہاں پہ لکھا ہے جرمن فلیجلنٹس بیکیم این آرگنائزڈ سیکٹ اینڈ ور اے ٹارگیٹ آف دا انکویزیشن، اور یہ کلیسا والوں نے ان کو کہا کہ ہم ان کے اوپر مقدمہ دائر کریں گے اور ان کے اوپر دیکھیں گے یہ غلط کام ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے آخر میں ہم کیسا ننگ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہو کر ہم اس بدعت کو جاری رکھیں اور اس کام کو جاری رکھتے رکھتے اسی بدنامی کا سبب بنے کہ یہاں پہ لکھا فلیجلیشن از کرنٹلی پریکٹس بائی سم شیعہ مسلم، کچھ شیعہ مسلمان اس کام کو اب پریکٹس کرتے ہیں، خود آزاری کرتے ہیں، who whip themselves on the holiday of اور اوکیشن۔ یہاں پہ خیر یہ تو لادین انسان ہے یا کوئی دین رکھتا ہے بھی نہیں پتا، لیکن ہالیڈے نے کہا ہے کیونکہ رسمی طور پر اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو عاشورہ کے واقع کی یادگار کے طور پر جو کربلا میں ہوا تھا 680 سی ای میں اور 61 ہجری میں، اس کے واقعے کی یادگار کے طور پر کچھ شیعہ مسلم آج بھی اپنے آپ کو خود آزاری کرتے ہیں، یعنی قمع زنی اور زنجیر زنی کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی ننگ کی بات ہے، ہمارے علماء نے اس کے بارے میں بتا دیا اور اس کے مرکز کو بھی بتا دیا، اس کے ریشے کو بھی بتا دیا، تب بھی ہم اس اعمال کو کرتے جائیں۔ اور ایسے کتابوں میں اور ایسے مقالوں میں ہمارا ذکر ہو اور اس عنوان سے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بارے میں ذکر کی جائے تو یہ بہت ہی خراب بات ہے۔ اور یہاں پہ علمی جو خیانت کی گئی اس کے بارے میں بھی میں نے نشاندہی کر دی اور اصل متن کو بھی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس محرم ہم عہد کریں گے کہ ان کاموں کو نہ کریں جو رسوائی اہل بیت علیہ السلام کا باعث ہو اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچنے سے روک دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.